تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ پہلے ایپیسوڈ میں جاری تھی. سر آپ دیکھیں ایک پاناما کا ایک اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا اور ایسی انفارمیشن ایف بی آر کے پاس آئی کہ اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک پرائم منسٹر کو نکالا تو اس پہ نہیں گیا لیکن بنیادی طور پہ اس پہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن سر جو باقی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جن لوگوں کے ایسیٹس سے پہلے کہا کہ $200 بلین ہیں, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں $200 بلین نہیں ہیں, کم ایسیٹس ہیں وہاں پہ جو لوگوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن کوئی سوئٹزرلینڈ اور باقی بھی OECD کے باقی بھی جو جگہ ہیں جن کو ٹیکس ہیونز کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے, لیکن کوئی میجر FBI وہاں سے ریکوری نہیں کر سکا. کیا لا کے اندر پرابلم ہے یا کیا بنیادی طور پہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم وہ جتنی توقع تھی پاکستان کے لوگوں کو اس توقع پہ جو ہے وہ FBI پورا نہیں اتر سکا؟ دیکھیں FBI از اونلی اے ٹول آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے سر. اگر گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہو تو سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول اس طرح سے ہے لگتی نہیں, نہ صرف یہ گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹوں کا بھی یہی حال ہے, سکسیسو گورنمنٹس کا یہی حال رہا ہے. آپ پاناما سے یا ٹیکس ہیون سے چیزیں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے ملک سے لوگوں سے صحیح ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پا رہا. آپ کے اپنے ملک میں لوگ پیسہ کماتے ہیں اور وہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیج دیتے ہیں. آپ کے باقی بے شمار ادارے ہیں, FBI صرف اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہے, دوسرے ادارے بھی ہیں جن کو اس کی روک تھام کرنی چاہیے کہ پاکستان سے پیسہ باہر جا کیسے رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اور وہ بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے, اور یہ جتنے آپ کے یہ فارن ریمیٹنس کے سرٹیفکیٹ انکیشمنٹ لوگ کراتے ہیں مارکیٹ میں, عموماً وہ پریمیم پہ ملتے ہیں, ان میں سے بہت سارا پیسہ تو اسی طرح کا ہی ہے جو ادھر سے گیا ہوا ہے اور لوگ ادھر سے. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے یہ جو لیگل لیکونز ہیں ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ مثلا یہ ایگریکلچر انکم بھی ایک قسم کا چوری کو چھپانے کا, ٹیکس چوری کرنے کا ذریعہ ہے, یہ ریمیٹنسز بھی ایک طرح کا ذریعہ ہے. تو ہم لا کے اندر کوئی ایسی چینجز نہیں لا سکتے؟ دیکھیں اصولاً تو ہونا یہی چاہیے ایگریکلچر انکم کا بھی, اور میرا خیال ہے اس سال سے انہوں نے, پچھلے سال سے پنجاب والوں نے تو اس کو کر دیا ہے. جی سر. انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ ریٹرن میں وہ نہیں ہوگا کہ وہ فکس ہے جی اتنے ایکڑ پہ اتنا ہے, آپ انکم جیسے 12 لاکھ روپے پہ زیرو ٹیکس ہے, اس کے بعد انہوں نے ٹیکس سلیبس بنا دیا, اینڈ دیٹ از آئی تھنک ویری پراپر. اگر اس پہ عمل کروایا جائے, انفورسمنٹ کا ایشو ہوگا. دیکھیں نا, میرے پاس اگر 500 ایکڑ زمین ہے تو مجھے صرف اس بات پہ ہولی کا بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایگریکلچر انکم ہے. ٹھیک ہے سر. آپ میرے سے ریٹرن لیں, میرے سے ویلتھ اسٹیٹمنٹ لیں, میرے سے ایکسپینڈیچر پرفارما لیں. اگر تو میری 500 ایکڑ سے 4 لاکھ سے کم ہی انکم آتی ہے تو اور بات ہے, ٹھیک ہے, میں لائبل نہیں ہوں. لیکن اگر اس سے زیادہ آتی ہے, یا جو بھی اگر 12 لاکھ کی لمٹ مقرر کی ہے تو 12 لاکھ سے اگر اوپر آتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 لاکھ سے کم انکم آتی ہے اور اس میں میرے اسلام آباد, کراچی, لاہور میں بنگلے بھی ہیں, اور میرے پاس لینڈ کروزریں بھی ہیں, اور میرے پاس نوکروں کی فوج ظفر موج بھی ہے, تو اور گارڈ جو میرے 40 میرے ساتھ موو کر رہے ہیں آگے پیچھے گاڑیوں میں, تو ان کو کون تنخواہ دیتا ہے؟ اس لائف سٹائل کو ایکچولی میچ کرنا چاہیے آپ کی انکم ڈکلیئر سے. اگر آپ اس کے مطابق, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسپینڈیچر سے لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. انکم کے سورسز بعض اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں جو فوراً سامنے نہیں آتے, لیکن ایکسپینڈیچر تو نظر آیا تھا کہ میں نے گھر خریدا ہے, میں نے گھر بنایا ہے, میں نے گاڑی خریدی ہے, میں نے کوئی اور ایکسٹراویگنٹ قسم کا ایکسپینڈیچر کیا ہے, شادی پہ میں نے اگر فرض کیا 50 لاکھ روپے خرچ دیے ہیں اور کسی بڑے فنکشن پہ کھانے پہ, تو وہ چیزیں تو نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ جو پہلے آپ سے میں کہہ رہا تھا فورن جو جن لوگوں کے ایسیٹس ہیں سوئٹزرلینڈ میں بھی اور باقی بھی, آپ یہ دیکھیں کہ OECD کے ساتھ ایک ایکسچینج کا میکنزم جو ہے انفارمیشن کا ہے, اس میں ایک کنفیڈینشیلٹی کی کلاز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے ٹیکس پرپسز کے لیے. جی ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں مثلاً یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو بیگم کا کیس ہے, تو کہیں یہ خطرناک اس میں ہم نہیں جا رہے کہ وہ اس کلاس کو لے کر آپ کے جو OECD کا میکنزم ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکسیبلٹی سے علاوہ یہ تو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی پروسیس اس کے ذریعے چلا رہے ہیں. دیکھیں اصل چیز یہی ہے کہ ہر شہری اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں
اپنی انکم اور ایسٹس کو جسٹیفائی کرنے کا ذمہ دار تو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. اور اس کو کسی بھی کلاس میں ہم اگر ڈسٹنکشن کریٹ نہ کریں تو بہتر بات ہے. بیکاز اگر تو میرے ایسٹس ایسے ہیں جو میری نون انکم کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تو مجھے ان کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے سر. سرکاری سروس میں بھی یہی قانون ہے اور یہ آج سے نہیں ہے. ہم جب سے سروس میں آئے ہیں 1964 کے کنڈکٹ رولز گورنمنٹ سرونٹس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں ڈیورنگ بیان مینس. اور جو ٹیکس کا لا ہم ساری عمر اپلائی کرتے رہے ہیں اس میں بھی طریقہ کار تو یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایسٹس آپ کی نون انکم یا نون ریسورسز سے ٹیلی کرنا چاہیے. جو اس کو ٹیلی کر لے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ٹیلی کر سکتا وہ اس کے حساب سے اس کو وہ جواب دہ ہے. اس میں ہم کسی بھی کلاس کو خام خواہ ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. نہیں irrespective of انڈیویجولس پہ ایز این انڈیویجول ایز اے سٹیزن میں پابند ہوں بتانے کا کہ اگر میں نے یہ گھر بنایا ہے یا میں نے یہ گاڑی خریدی ہے تو میرے پاس کوئی نون سورسز اور نون منی ٹریل ہونا چاہیے, چاہے میری وہ اس سال کی انکم ہو, چاہے میرے پاس کوئی پرانا ایسٹ. ایسے بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. میرے پاس پرانی زمین پڑی ہے, میرے باپ دادا سے ہے, وہ اتفاق سے وہ شہر میں آ گئی, اربن پراپرٹی بن گئی. پہلے وہ شاید ہزاروں میں یا چند لاکھ میں ہوگی, اب ممکن ہے وہ سر اس میں ایک اور ہنڈریڈ آف ملینز میں چلی جاتی ہے. ایک اور ایشو بھی ہے سر, یہ جو 5 ایئرز والی لمٹ ہے یہ سر یہ 5 ایئرز سے بیانڈ ایف بی آر جا سکتے ہیں موجودہ جو؟ ہاں ابھی انہوں نے جو 2018 میں پھر چینج کر دیا تھا, چونکہ سپریم کورٹ میں ایف بی آر نے جا کے یہی اسٹینڈ لیا تھا کہ ہم 5 سال سے پیچھے جا نہیں سکتے فارن ایسٹس کے بارے میں, انکم کے بارے میں. وہ انہوں نے اس کو اب ختم کر دیا. انہوں نے کہا جب آپ کے علم میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو وہ وہیں سے جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں. جب آپ کے علم میں آ جائے تو آپ اسے پوچھیں. ٹھیک ہے سر. نہیں سر میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ جو اس کی تمام OECD کی کلاسز ہیں ان پہ جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اس پہ کرنا چاہیے. چونکہ اگر کہیں انفارمیشن لیک ہوئی جو ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو وہ جو جتنا بھی ہے اس کو اسکریپ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ دیکھیں انفارمیشن جو ہمیشہ سے ساری دنیا میں ٹیکس پروسیڈنگس کیمرہ پروسیڈنگ سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اور اس میں بعض اوقات ہمارا تھوڑا سا بدمزگی بھی ہو جاتی ہے. ہم جاتے تھے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں, ان کی کمیٹیاں جو ہم سے کئی چیزیں پوچھتی تھیں اور ہم سے عرض کرتے تھے کہ جی ہمارا جو کانفیڈینشیل کلاز ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی. تو ایٹ ٹائمز وہ بھی ناراض ہو جاتے تھے کہ جی الاؤ ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے گزارش یہی کی تھی کہ آپ لا میکر ہیں, ہم تو اس لا کو انفورس کرتے ہیں جو آپ نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ اس کو چینج کر دیں گے تو ہم اس کے مطابق کام کرنے لگ جائیں گے. عدالتیں بھی, مجھے یہ یاد ہے جب ہم شروع میں سروس میں آئے تھے 80s میں تھے 80 کی دہائی میں, ایون ہائی کورٹ سے بھی اگر آتا تھا کسی کا ٹیکس ریکارڈ بھیجیں, ہم اس کو ٹیکس ریکارڈ کو سیل کر کے بھیج دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک لیٹر لگا دیتے تھے کہ جناب انکم ٹیکس آرڈیننس کی فلاں سیکشن کے تحت یہ پروسیڈنگ کانفیڈینشیل ہیں, تاہم عدالت کے احترام میں ہم یہ ریکارڈ سیلڈ آپ کو بھیج رہے ہیں. اور وہ عدالت بھی اسی طریقے سے اس ریکارڈ کو سیلڈ ہی واپس بھیج دیتی تھی, کبھی کھولتی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے سر. سر ابھی آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایف بی آر کی جو آٹونمی کا ایشو ہے سر, ابھی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ارشد جو ہے وہ ایف بی آر کی آٹونمی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایف بی آر نے اپنی بھی پروپوزلز دی ہیں. لیکن ایف بی آر کے آفیسرز خود جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک حد سے زیادہ آٹونمی نہ ہو, ہم ود ان دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. آٹونمی سے مراد پولیٹیکل آٹونمی کی بات کر رہے ہیں. آٹونمی سے مراد کام کرنے کی آٹونمی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا گورنمنٹ کے باہر ہیں. پاکستان کا چونکہ سوسائٹی اس طرح کی ہے, ٹیکا شیکا ہوتا ہے. ٹیکا شیکا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. وہ شبر زدی کا ایک میں نے پچھلے تو دیکھا, وہ کہا تھا کہ میں نے ینگ آفیسر تھی, اس کو میں نے بلا کے پوچھا کہ بھی آپ کو زیادہ تنخواہ کر دیں, مارکیٹ بیس تنخواہ کر دیں. تو اس نے کہا جی نہیں, میں رکشے میں آتی ہوں دفتر اور اگر کبھی پولیس والا روک لے تو اس کو اپنا کارڈ دکھاتی ہوں تو مجھے جا لینے دیتا ہے. تو یہ اب اس کا کس کا قصور ہے؟ یہ آپ کی سوسائٹی کا قصور ہے. آپ کی سوسائٹی مجھے ایز اے ہیومن بینگ عزت نہیں دیتی, کیا کریں؟ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے موجود آدمی ہوں, آپ اتنے ماشاءاللہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ کا ٹیکا آپ کے جرنلسٹ ہونے سے ہے. مت بتائیں کسی کو کہ میں فلاں جرنلسٹ ہوں تو میں دیکھوں پولیس والا آپ کو کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ صرف سرکاری سروس ہی نہیں ہے, میڈیا جو ہے آپ نے دیکھا نہیں, آپ کے ساتھیوں نے بے شمار نے
पीछे प्रेस का कार्ड लगाया नहीं होता गाड़ियों पे, मेरी गाड़ी पे नहीं है सर। इवन मोटरसाइकिल आपको नहीं लगा हुआ, तो लेकिन ये अक्सर नहीं लगाया होता है, प्रेस लिखा होता है या मीडिया लिखा होता है। ये एक इत्तेफाक से ये हमारे सारी सोसाइटी का कसूर है, अकेला सरकारी मुलाजमों का कसूर नहीं या अकेले सहाफ़ियों का कसूर नहीं है। मुसीबत यह है कि यह सोसाइटी आपकी सिर्फ उस पोजीशन को इज्जत देती है जिसमें आप किसी को कोई नुकसान या फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो, एज इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग, एज इंसान। अगर ये आपको इज्जत नहीं देती तो इस पे हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जो सोशल नेचर के हैं, आपको सोसाइटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका पॉलिटिकल सिस्टम फेल है इस वजह से कि आपकी सोसाइटी ठीक नहीं है। आपके रिश्वत या करप्शन सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं है, आपका कोई मजदूर वक्त पे काम करने को तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ 12-12 बजे मजदूर आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार अल्लाह के बंदो 5 बजे सूरज जिस मुल्क में निकलता हो आपको 6 बजे आए होना चाहिए, 12-1 बजे छुट्टी कर जो। वो आते 12 बजे, फिर कहते सर गर्मी बहुत है। गर्मी तो है, लेकिन ये कि आप पहले काम ऐसे ही होता था कि लोग सुबह सुबह काम शुरू करते थे। अर्ली, मुझे याद है लेट 70s तक मेरे वालिद साहब भी सुबह 7-7:30 बजे फौज में थे। वो सुबह 7-7:30 बजे जाते थे और वो ख्याल 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, आ जाते थे। हम लोग जब नए नए सर्विस में आए हैं तब भी 8 से 2:30 तक औकात कार होते थे। फिर अब तो ऐसा है कि दफ्तरों में शाम का कोई टाइम ही नहीं है, आप दफ्तर चले जाएँ रात तक बैठे रहें, सारे दफ्तर रात तक। आपकी ना कोई सोशल लाइफ रही है, लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, मिनिस्ट्रियाँ रात तक खुली होती हैं। ये दुरुस्त तरीक़ेकार है नहीं। आपको लाइट का इस्तेमाल आपका कम तब हो सकता है कि आप दफ्तर सुबह 7 बजे शुरू करें, 5 बजे गर्मियों में सूरज निकला होता है, गर्मियों में आप घंटा आगे कर लें, सर्दियों में, और उसको दोपहर में बंद करें और मगरिब के बाद सारे कारोबार बंद करें। बहुत सारी बिजली आप कैसे बच सकती है, वेस्ट में ऐसे ही होता है। सर थैंक यू वेरी मच